اللہ کو ہر ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے پیارا ہوتا ہے جو تڑپ کر انتہا کو پہنچ کر تمہاری آنکھوں سے نکلتا ہے، اور وہی آنسو کن کہلوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے نا وہ بہت رحیم ہے اور رحمان ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہم اللہ کو کبھی بھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اس لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی رلا نہیں سکتا، اور جس آنکھ نے شکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین، اور پھر آپ کا سفر بہترین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے۔ محبت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، وہ کن محبت ہے اس کی، اور فیا کن یقین کا فلسفہ ہے۔ تو پھر رکو مت، دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ، کوئی نشانی تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس بے چین دل کو مطمئن کر دے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے، اور اس پر ہر چیز عیاں ہے کہ تمہاری زندگی کے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں۔ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے وہ سب اس پر واضح ہے، اور اگر تمہاری زندگی کی کتاب کے چند صفحے خراب ہو گئے ہیں اور تم ڈپریشن اور بے چینی کی حالت میں ہو تو جان رکھو کہ زندگی کے ان چند صفحات کے خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کی پوری کہانی خراب ہو چکی ہے۔ تو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور اگر بظاہر ماحول میں تمہیں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ جہاں سے چاہے وہ وقت پلٹ سکتا ہے، حالات بدل سکتا ہے، اور جان رکھو کہ تمہارے رب کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ جان رکھو، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتوں کے لیے اپنے رب سے دعا کیا کرے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ تم لوگوں سے توقع کرتے ہو، ان کی توجہ اور احساس کی بھیک مانگتے ہو، تو جان رکھو کہ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اسی مکڑی کا ہوتا ہے، کہ کاش تم جانتے کہ اللہ کی رضا ساری رضاؤں پر غالب ہے۔
اور اللہ نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، وہ جو تمہیں خود تلاش کر رہی ہیں، یقین رکھنا وہ تمہیں ضرور ملیں گی۔ لیکن انسان کی ناشکری یہ ہے کہ اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدتا ہے جس کو وہ ضروری سمجھتا ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کی ایمان کو ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان بھی ہے۔ تم اگر اللہ کی طرف چل کر آتے ہو تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو وہ تمہیں بھی یاد رکھے گا۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے امید رکھتے ہو تو تم اپنا ہی نقصان کرتے ہو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے سے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کھٹن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخرکار تمہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ کیا پتہ یہی وہ مقام ہو جہاں تمہیں اللہ لانا چاہتا ہو۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ اور توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعائیں مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں؟ فرق بس اتنا سا ہے کہ اگر اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا، اگر نظر آنے لگے نا تو تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، آزمائش کیسی، بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ تو تم اپنی زندگی میں تبھی کامیاب ہوگے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور اس پر گہرا یقین رکھو گے، تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا انشاءاللہ۔